السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آئیں آپ کو ایک ایسی شادی دکھائیں کہ ایسی شادی کرنا کسی کے بھی بس کا کام نہیں۔ یہ ناممکن تو نہیں ہے، مگر ایسی سادہ شادی کرنا کوئی بھی پسند نہیں کرتا، کیونکہ ہماری ناک کا مسئلہ ہے نا، ہمارا سٹینڈرڈ اونچا ہے، ہمارا معیار اونچا ہے۔ نعوذ باللہ کہ آپ کا سٹینڈرڈ معیار اللہ کے نبی سے بھی اونچا ہے، نعوذ باللہ۔ حتیٰ کہ بڑے بڑے دیندار گھرانے، بڑے بڑے عالم دین، مفتیان حضرات، بڑے بڑے علامہ فہامہ، یہاں سارے ہی فیل ہیں الا ماشاء اللہ۔ سارے ہی مل جل کر جہیز برات کی لعنت کو عام کر کے معاشرے کو برباد کر رہے ہیں۔ سب نے مل کر معاشرے کو زانی بنا ڈالا۔ جہیز کی وجہ سے نوجوانوں کو سود خور، راشی، فحاشی کرنے پر مجبور کر دیا۔ جہیز اکٹھا کرنے کے لیے غریبوں کے گردے بکوا دیے۔ جہیز کی وجہ سے کروڑوں بیٹیوں کو بوڑھا کر کے قبر میں پہنچا دیا۔ میں سمجھتا ہوں اس ساری کی ساری بربادی کے ذمہ دار ممبروں کے وارث ہیں۔ اگر وہ ممبروں پر کھڑے ہو کر حق بیان کرتے کہ اسلام کے اندر جہیز نہیں، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے مردوں کو فرمایا کہ تم اپنا سامان تیار کرو، سورہ النساء کے اندر۔ اگر یہ بھی بتایا ہوتا کہ نبی علیہ السلام نے اپنی کسی بیٹی کو جہیز نہیں دیا، حضرت فاطمہ کا سامان بھی حضرت علی نے خود اپنی زرہ بیچ کر تیار کیا تھا۔ اگر یہ بھی بتایا ہوتا کہ تقریباً 1.5 لاکھ صحابہ کرام میں سے کسی نے بھی جہیز نہیں دیا، نہ خود لیا، مگر افسوس بتانے والے خود جہیز کا لین دین کر کر کے اور براتوں کی ناجائز دعوت کو عام کر کر کے خود ہی اس معاشرے کے لیے سب سے زیادہ بربادی کا سبب بن گئے۔ جنہوں نے نمونہ بننا تھا وہی معاشرے کو برباد کرنے والے بن گئے۔ دل کے پھولے جل اٹھے، سینے کے داغ سے اس گھر کو آگ لگ گئی، گھر کے چراغ سے۔ آئیے آپ کو نبی والی، صحابہ والی اور مسلمانوں والی سادہ جہیز اور برات کے کھانوں اور رسومات سے پاک شادی دکھاتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ساتھ رہیں اور اس کو پھیلانے میں اپنا اپنا کردار ادا کریں۔ ارسلان خان بن ذوالقرنین، آپ کا نکاح ان گواہان کے روبرو، ان کے سامنے میں نے زیمل بنت دلاور حسین کے ساتھ حق مہر 5,000 روپے حق مہر کے عوض میں نے آپ کا نکاح کیا۔ کیا آپ نے قبول کیا؟ قبول کیا۔ اللہ ہمیں دوسروں کے لیے آسانیاں بانٹنے والا بنا دے۔ اللہ اس نکاح کو آسان کرنے میں اللہ میری مدد فرما۔ اللہ مجھے نیک ساتھی عطا فرما، اور اللہ جرت والے ساتھی عطا فرما جو کہ ہمارے دستے بازو بنے، جو ہمارے اس کام میں ہمارے معاون بنے، تاکہ ہم اپنے اس نظام کو پاکستان کے کونے کونے میں پھیلا سکیں اور تیری مخلوق کے لیے آسانیاں پیدا کر سکیں۔ اللہ یہ دو خاندان آپس میں اللہ جو تیرے نام کے ساتھ اللہ جڑ رہے ہیں، اللہ ہمیشہ ہی ان کو آپس میں محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، بغیر مفاد کے ملنے کی توفیق عطا فرمانا۔ اللہ بغیر لالچ کے ملنے کی توفیق عطا فرمانا۔ اللہ سے جوڑے میں نبی اور عائشہ والی محبت پیدا فرمانا۔ اللہ سے جوڑے میں علی اور فاطمہ والی محبت پیدا فرمانا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔
میں اپنے ان علماء کرام سے، ہر مسئلے کے علماء کرام سے میں یہ اپیل کرتا ہوں کہ خدارا یہ ممبر آپ کے پاس اللہ کے نبی کی امانتیں ہیں، یاد رکھیں ذرا. اور میں اللہ کا گواہ بنا کر یہ بات میں آپ کے سامنے کرنے لگا ہوں. میرے آفس کے اندر بڑے بڑے علامہ فہامہ ماشاءاللہ بڑے بڑے دیندار عالم دین آتے ہیں میرے پاس اپنی بیٹیوں کے نکاح کے لیے، مگر میں ان کا نام نہیں لوں گا. جب ان کے سامنے یہ میں نظام رکھتا ہوں نا جی کہ ہم ایسے نکاح کرواتے ہیں، مفتی صاحب، مولانا صاحب، علامہ صاحب، مولوی صاحب، ہم ایسے نکاح کرواتے ہیں، نہ جہیز کا لین دین ہوگا، نہ کھانا ہوگا برات کے موقع پر، نہ رسم و رواج کرنے دیں گے شادی کے موقع پر، نہ جہیز کا لین دین کرنے دیں گے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے نہ جہیز کا لین دین کیا، نہ برات کے کھانے کھلائے نہ کھائے، اور نہ قیامت تک کوئی مائی کا لال ثابت کر سکتا ہے کہ اسلام کے اندر برات نام کی کوئی چیز ہے. لفظ برات ہے اسلام کے اندر، لفظ جہیز ہے اسلام کے اندر، کچھ بھی نہیں. اور یاد رکھیں حضرت فاطمہ الزہرا کا جب نکاح ہوا تو ان کے نکاح کا سامان حضرت علی نے خود تیار کیا اپنے زرہ بیچ کر. آپ کی باقی بیٹیوں کے نکاح کا خرچہ ان کے شوہروں نے کیا. نبی علیہ السلام نے خود اپنے 11 نکاح کیا، کسی بیوی سے آپ نے جہیز کے نام پر کوئی چیز بھی نہیں لی. یاد رکھیں ذرا، تقریباً 1.5 لاکھ صحابہ کرام میں سے کسی صحابی نے بھی نہ خود جہیز لیا نہ اپنی کسی بیٹی کو جہیز دیا. جب علامہ صاحب سے، مولوی صاحب سے یہ بات کرتا ہوں نا جی کہ ہم ایسے نکاح کروائیں گے، تو مجھے کہتے ہیں کہ عامر صاحب آپ کی ساری باتیں ٹھیک ہیں، اب یہ غور کرنے والی بات ہے جو میں اب آپ سے کرنے جا رہا ہوں. ان علماء کرام کا جواب سنیں میرے بھائیوں ذرا. وہ مجھے کیا کہتے ہیں آگے سے کہ آپ کی ساری باتیں ٹھیک ہیں، ہم مانتے ہیں کہ اسلام کے اندر جہیز نہیں، اور میری ان بات کا گواہ میرا اللہ ہے. یاد رکھیں ذرا، وہ کہتے ہیں کہ ہم مانتے کہ اسلام میں جہیز نہیں، ہم مانتے کہ اسلام کے اندر برات کا کھانا نہیں، ہم مانتے ہیں، مگر اب ہم کیسے بیان کریں؟ کیوں بیان نہ کریں؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے یار جہیز اپنی بچوں کو دیا بھی ہے، اپنے بیٹوں کے نکاح کیے ہیں، ہم نے جہیز لیا بھی ہے. اگر ہم اب بیان کریں گے تو لوگ کہیں گے کہ جب آپ لوگوں نے جہیز کا لین دین کیا تھا، جہیز تب حلال تھا، اب حرام کیسے ہو گیا؟ ہم ڈرتے ہیں بیان کرنے سے. یہ ان کا جواب ہے آگے سے. پھر میرا آگے سے جواب کیا ہوتا ہے کہ مولانا صاحب اللہ کا واسطہ ہے، اگر آپ نے آج تک بیان نہیں کیا، اگر آپ کے بیان نہ کرنے سے، عمل نہ کرنے سے ہمارے معاشرے کی کروڑوں بیٹیاں بوڑھی ہو گئیں، زنا کے اڈے آباد ہو گئے، بہنوں کے بھائی ڈاکو بن گئے، چور بن گئے، سودی لین دین میں پھنس گئے، بیٹوں کی مائیں اپنی بیٹیوں کے شادی کے سہانے خواب لے کر قبروں میں چلی گئیں، کروڑوں بیٹیاں ہماری، بہنیں ہماری شادی کے سہانے خواب لے کر قبروں میں چلی گئیں. اس ظلم کا حساب آپ کو دینا پڑے گا. ابھی بھی وقت ہے، اگر آج تک آپ نے بیان نہیں کیا تو اللہ سے معافی مانگ لیں، ابھی آپ بیان کرنا شروع کر دیں، اور کم از کم آپ کے اب بیان کرنے سے، اب عمل کرنے سے جو آئندہ معاشرہ برباد ہونا ہے وہ تو بچ جائے گا نا. آپ کے عمل کو دیکھ کر، آپ کے واعظ کو سن سن کر، آپ کے بیانات کو سن سن کر حوصلہ کیسے پیدا کرے؟ یہ بیان کرنے کا حوصلہ نہیں ہے. یاد رکھیں ذرا کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے. اور اللہ کا واسطہ ہے، لوگوں کی پرواہ چھوڑ دیں. یہی لوگ جن سے آپ ڈرتے ہیں نا کہ لوگ کیا کہیں گے، کل کو یہی مجبور لوگ جب ان کے ہاتھ ہوں گے اور آپ کے گریبان ہوں گے نا جی، جب اللہ ان مجبور سے پوچھے گا نا کہ تمہیں زانی کس نے بنایا، تمہارے بھائیوں کو چور ڈاکو کس نے بنایا، تمہیں زنا کے اڈے پر کس نے آباد کیا، تمہیں سود لینے پر کس نے مجبور کیا نا، پھر یہی مجبور لوگوں کے ہاتھ ہوں گے اور آپ کے گریبان ہوں گے کہ یا اللہ ہمیں تو پتہ نہیں تھا کہ اسلام میں جہیز ہے کہ نہیں، ہم نے جو دیکھا وہ ہم کرتے رہے،
ہم نے خود بھی جہیز کا لین دین کیا، آگے سے ہمارے بچوں نے بھی جہیز کا لین دین کیا، اور جن کے پاس پیسے تھے ان کی بچوں کے نکاح ہو گئے، اور جن کے پاس پیسے نہیں تھے نہ ان کو قرضہ ملا نہ ان کے بچوں کے نکاح ہو سکے۔ پھر زنا کے اڈے ایسے بات ہوتے ہیں، یاد رکھیں ذرا۔ پھر تب آپ کیا جواب دو گے اس معاشرے کو، ان لوگوں کو، جب آپ کے گریبان پر ان کے ہاتھ ہوں گے؟ پھر سوچ لیں آپ اپنی نمازوں کے بارے میں، اپنے روزوں کے بارے میں، اپنے صدقات کے بارے میں، کیا بنے گا آپ کی عبادات کا؟ ابھی وقت ہے میرے پاس نا جی، میں ان کا نام نہیں لوں گا، اس بات کا میرا اللہ گواہ ہے، ایک فیصل آباد کا بہت بڑا ادارہ ہے، مدرسہ، اللہ کی قسم کھا کر یہ بات کہتا ہوں میں کہ میرے پاس آئے میرے ادارے کے اندر 2 بچوں کے نکاح کے لیے، مولانا صاحب سنیں ذرا بات، پرنسپل ہیں اس ادارے کے، استاد نہیں، پرنسپل، استادوں کے استاد، اور مدینہ سے پڑھ کے آئے ہیں وہ، 2 بچوں کے نکاح کے لیے آئے میرے پاس۔ جب میں نے بتایا نا کہ ہم ایسے نکاح کرتے ہیں، جہیز کا لین دین نہیں، کھانا کوئی نہیں، برات کا رسم و رواج نہیں، سادگی سے ہم نکاح کروائیں گے آپ کی بیٹیوں کے۔ آگے سے پتا کیا کہتے مجھے، پہلے سوچ میں پڑ گئے ایسے، اس کے بعد کہنے لگے کہ مولانا صاحب آپ کی ساری باتیں ٹھیک ہیں، مگر میں مجبور ہوں کس بات سے کہ میرا آپ کی باتوں سے میرا معیار نہیں ملتا۔ یہ اس کے جواب ہے اس شخص کا، اس عالم دین کا، کہ میرا معیار نہیں ملتا، میرا مزاج نہیں ملتا، میرا سٹینڈرڈ اونچا ہے، میری اٹھک بیٹھک بڑے لوگوں کے ساتھ ہے، میں اتنی سادگی سے نکاح نہیں کر سکتا اپنی بیٹیوں کے۔ میں پوچھتا ہوں کہ آپ کا سٹینڈرڈ کیا اللہ کے نبی سے زیادہ سٹینڈرڈ ہے آپ کا؟ آپ کی ناک نبی علیہ السلام سے اونچی ناک ہے آپ کی؟ کیا جواب دو گے کل قیامت کو؟ ڈاکو بنا دیے جس نبی کی امت کو، جس نبی کے نام لے لے کر لوگ آپ کی عزت کرتے ہیں، آپ کا اکرام کرتے ہیں، آپ کا احترام کرتے ہیں، مولانا صاحب، قاری صاحب، حافظ صاحب آپ کے آگے پیچھے پھرتے ہیں، جس نام کی وجہ سے کیا لاج رکھی اس نام کی، اسی نبی کی امت کو برباد کر دیا، ڈاکو چور بنا دیا، سودی لین دین کے اندر پھنسا دیا، اس نبی کی امت کو زانی بنا دیا۔ کب بیان کریں گے ممبر پر کھڑے ہو کر جب کچھ نہیں بچے گا؟ تب کیا فائدہ؟ اللہ اکبر میرے بھائی، یہ ہمارا دولہا بھائی محمد ارسلان، اس کی آج شادی ہے میرے بھائیوں۔ کیسے ہے شادی؟ اسلام کے مطابق، نبی علیہ السلام کے فرمان کے مطابق، صحابہ کے طریقے کے مطابق، اور مسلمان کے مطابق۔ میں کہتا ہوں اس لڑکے نے شادی کر کے پورے معاشرے کے لاج لوگوں کے منہ پر تماچا مارا ہے، اور مرد ہونے کا حق ادا کر دیا۔ گھڑ موڑ جنگ سے یہ لڑکا آیا اپنے گھر کے افراد کے ساتھ، بس لڑکی لینے کے لیے، اور اپنے مہمانوں کو کھانا اپنے گھر سے کھلا کے آیا ہے، اور آپ کی تواضع کے لیے، آپ کا منہ میٹھا کرانے کے لیے، اپنی خوشی پوری کرنے کے لیے یہ مٹھائی اپنے ساتھ لے کے آیا ہے۔ خوشی اس کو ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ جب یہ واپس جائے گا شادی کر کے، اور قسم باللہ اس کے ساتھ جہیز کے نام پر کوئی بھی چیز نہیں ساتھ جائے گی، اپنے گھر کا سارا سامان خود اس نے اپنی طاقت کے مطابق تیار کیا۔ آج کے دن، شادی والے دن، جو اس کی بیوی نے سوٹ پہنا، جوتا پہنا ہے، وہ بھی اس لڑکے نے مہیا کیا ہے، شوہر نے، اور شوہر ہونے کا حق ادا کر دیا۔ اللہ مجھے اور آپ کو جو کہا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ جی السلام علیکم۔ اس بابرکت نکاح جس میرے بھائی کا ہوا ہے، ارسلان بھائی کا، جہیز برات کے بغیر، ان سے جانتے ہیں کہ ماشاءاللہ یہ جنگ سے تشریف لے کے آئے ہیں اپنے گھر کے چند افراد کے ساتھ، اور کھانا وغیرہ بھی گھر سے کھا کے آئے ہیں۔ ان کے کیا تاثرات ہیں، اور جب یہ جائیں گے اور جہیز کے نام پر بھی انہوں نے کوئی چیز نہیں لی، اور یہ کیا محسوس کر رہے ہیں اتنی بڑی قربانی دے کر، تو باقی یہ معاشرے کے لوگوں کو، نوجوانوں کو یہ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ جی آئیے ان سے جانتے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ جہیز کے بغیر یہ نکاح طے پایا ہے اور یہ ہو رہا ہے انشاءاللہ تعالی۔ جتنے بھی بھائی یہاں پہ موجود ہیں انشاءاللہ یہ تا قیامت میرے گواہان ہیں، یہ تا قیامت میرے گواہان رہیں انشاءاللہ۔ یہ قیامت والے دن بھی یہ اس بات کا ثبوت دیں گے کہ بھائی نے نکاح کیا ہے تو بغیر جہیز کے، جہیز کی لعنت کو چھوڑ کر صرف نبی کی سنت کو اپنا کر یہ نکاح ہوا ہے، اور یہ بارات جو بھی ہے وہ بھی نبی کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے یہ طے پائی ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ سب کو تبلیغ بھی یہی ہے کہ سب بھائی جان جو بھی بزرگ بیٹھے ہیں اپنی اولادوں کے بارے میں اور اپنے بہن بھائیوں کے بارے میں انشاءاللہ اسی سنت پہ عمل کرتے ہوئے جو ہے اپنے کام سر انجام دیں۔ جہیز بھی نہیں لیا، کوئی کھانا نہیں کھایا ہم نے ان کو فورس نہیں کیا، مجبور نہیں کیا کوئی کھانا دے، ہم پیچھے سے کھانا وغیرہ ہم صرف اپنے ہی گھر کے میرے بیٹیاں اور بیٹے آئے ہیں، اور کوئی رشتہ دار نہیں آیا، کوئی محلے دار نہیں آیا، کوئی دوست نہیں آیا، نہ کوئی عورتوں کی طرف سے کوئی سہیلی کوئی رشتہ دار آئے ہیں، صرف ہم اپنے گھر کے فرد آئے ہیں، اور الحمدللہ سنت کے مطابق نکاح ہو گیا، برات کوئی نہیں ہے، بغیر برات کے اور بغیر جہیز کے یہ نکاح الحمدللہ کامیاب ہے۔ اور یہ سارا کریڈٹ جو ہے عامر محمدی صاحب کو جاتا ہے، جنہوں نے اس جہاد پہ جو ہے نا بیڑا اٹھایا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی کامیاب کرے اور ہم سب کو بھی اس نکاح سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جناب میں اس تنظیم کا بہت شکر گزار ہوں، بہت اچھا کام کر رہے ہیں عامر محمدی جی۔ پہلی بھتیجی کا بھی انہوں نے نکاح کروایا تھا، ماشاءاللہ وہ اپنے گھر میں بڑی سکھی ہے، اور اس کے بعد دوسرا نکاح یہ ہوا ہے، یہ بھی انشاءاللہ تعالی قائم دائم رہے گا اور ان دونوں کو خوشیاں ملیں گی۔ یہ جہیز کی لعنت کو ختم کرنے کا جو بیڑا انہوں نے اٹھایا ہوا ہے، اللہ کرے یہ گاؤں گاؤں کریا کریا پہنچے اور ہر مرد جو ہے وہ اس پر عمل کرے اور ہمارا معاشرہ سکون اور امن میں آ جائے گا۔ یہ بوجھ جو ہے ہر کسی کے باپ سے اگر اتر جائے تو وہ بہت خوش ہوگا۔ جہیز جو ہے وہ میں دے سکتا تھا، لیکن اس تنظیم کے ذریعے میں پیغام دینا چاہتا ہوں، ہر مرد جو ہے وہ جہیز کی لعنت کو ختم کرنے کے لیے اپنا اپنا کردار ادا کرے۔ شکریہ۔ میرے محترم معاشرے والوں، جیسا کہ آپ لوگوں نے تاریخ کا سب سے آسان نکاح اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جس میں احمد پور سیال سے آنے والے غیرت مند لڑکے ارسلان احمد نے جہیز کی لعنت کو اپنے پاؤں تلے روند کر لالچی لوگوں کے منہ پر ایک زوردار تماچا مارا ہے کہ جو جہیز کی وجہ سے آنے والی لڑکیوں کو تانے دے دے کر خودکشیاں کرنے پر مجبور کر دیتے ہیں، اور جہیز کم لانے پر لڑکیوں کو کچن کے اندر سلنڈر پھٹنے سے آگ میں جلسا دیتے ہیں اور جان سے ہی مار دیتے ہیں۔ کاش اللہ ہم سب کو ارسلان اور ان کے گھر والوں جیسی غیرت نصیب فرمائے کہ جنہوں نے دل کی خوشی سے اپنی بہو کو بغیر جہیز کے قبول کیا اور ان پر برات کا ذرہ برابر بھی بوجھ نہیں ڈالا، اور تا حیات اس غیرت پر قائم رہنے کا وعدہ بھی کیا، اور معاشرے کو جرائم سے پاک کرنے کا ایک خاموش سبق بھی دے ڈالا کہ اگر سارے معاشرے والے ان کی طرح جہیز برات کا بائیکاٹ کر دیں اور لڑکے اور ان کے گھر والے خوددار بن جائیں تو یقیناً معاشرے سے جہیز برات کی وجہ سے ہونے والی تباہ کاریاں ختم ہو سکتی ہیں اور غریب ماں باپ سکھ کا سانس لے سکتے ہیں۔ میرے معاشرے والوں، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے کم از کم شیئر کرنا مت بھولیے گا، اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے آسانیاں پیدا فرما دے تاکہ یہ نظام میں پوری دنیا کے کونے کونے تک پہنچا سکوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔